صالحین کے ذکر خیر کرنے سے ہمارے
جن کی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، انشاءاللہ ان پر بھی تھوڑی نظر کریں گے تاکہ ہمیں تھوڑا وہ سوال مل جائے کہ ان نیک لوگوں کی عالم آج تعریف کریں گے، سنیں گے، ہمارے گناہ کریں گے۔ حسن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بڑے بیٹے، آپ کی ولادت اس مبارک مہینے کے نصف میں شب یعنی 15 شعبان 15 رمضان میں، اور ان کا مقام یہ اتنا ہے جو حضور آپ سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حدیثیں موجود ہیں جو آپ کو سے دیکھا، اور اتنا پیار مصطفیٰ کریم کا حسن المرتضیٰ سے، اگر آپ ان کو علیحدہ طریقے سے دیکھیں گے، میرے بھائی حسین کو علیحدہ حساب سے دیکھیں گے، حساب نہیں کر پائیں گے کون معلوم ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ایک کندھے پر حضرت حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا۔ حضور کی دعا ہے، کسی ملا مولوی کی دعا نہیں کر رہا ہو جائے، وہ اسرائیل کے معاملے میں فرمایا لوگوں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور ان کا مقام بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے محبت فرما۔ امتیو سنیو مقام دیکھیں، اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں پھر اللہ بھی پیار کرے، اور پھر سفارشی کرنا کہ مولا میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے تم بھی پیار کر۔ اس مومن کا مقام کیا ہوگا، اس مسلمان کی عظمت کیا ہوگی جس حسین اور حسن سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیار فرمائے، اور اتنا پیار صحابہ فرماتے ہیں حضور سجدے میں ہوتے تھے، امام حسن مصطفیٰ کمر پر بیٹھ جاتے تھے، ان کو اتارتے نہیں تھے، جو اپنی مرضی نہیں اٹھتے تھے، جب کہ مرضی سے نہیں اترتے تھے تو مصطفیٰ کریم السلام کو اتارتے نہیں تھے، جتنی تسبیح پڑھتے رہے، بعض روایت بہت کچھ بولتے ہیں، پر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کو اتنے پیارے تھے کہ یہ برداشت نہیں کیا ان کو اٹھائے اتار لے، اللہ کا فرض ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، یہ بات ہے۔ حضور مصطفیٰ خطاب کر رہے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حسین کریم میں آ رہے ہیں، وہ زمانہ تھا مسجد کا فرش ہموار نہیں تھا، آج تو اتنا ہموار ہے، اور ان لوگوں کی فتویٰ کو دیکھ کے ہماری مسجد میں نماز میں جائز نہیں ہے، جیسے یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، بدعت کی باتیں کرتے ہیں، اور تو یہ مسجد میں بدعت ہے جو حضور کے زمانے میں کہا ہے۔ آج مسجد نبی کو آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے، دنیا کے ادارے کرو بھائی بیت اللہ صحیح، مگر مسجد نبی کو دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ کعبہ بھول جائیں گے، وہ کعبہ ہے، وہ حرم خدا ہے، حرم مصطفیٰ ہے۔ مسجد نبی کو دیکھیں اور مسجد حرم کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں بہتری کس میں ہے، خوشبودی کس میں ہے، راحت کس میں ہے، مزہ کس میں ہے، سکون کس میں ہے۔ آج جب مدینے جاؤ گے ان کا
ہمارا میرے دوستوں جو مزہ مسجد نبوی میں ہے، جو شان مسجد مدینہ میں آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھیجا ہے، دیکھ لینا، پھر میری بات کو وزن کر لینا کہ مدینہ مکہ ہوتا ہے۔ ہمارا میرے دوستوں خطبہ دے رہے مصطفیٰ، حسنین آ رہے ہیں، زمین ہوا نیچے اوپر ہے، گر رہے ہیں، چھوٹے سے گر رہے تھے، صحیح نہیں پہنچا سکتے۔ حضور نے خطبہ چھوڑا، مقام دیکھو، حضور نے خطبہ چھوڑا، دونوں ساتھ لے کے بٹھا دیا۔ میرے دوستو آج کون سا مفتی اور کون سا محدث ہے، کون سا مفسر ہے کہ اپنے خطبے کو چھوڑ کر بچوں کی سنبھال کرتا ہے؟ یاد رکھو یہ شرعی مسئلہ ہے، مگر مصطفیٰ کا اختیار ہے، مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ہم اہل سنت جماعت مصطفیٰ کا اختیار، مصطفیٰ کے کمال کو بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اپنا اختیار اور کمال ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں مختار کائنات بنا کر بھیجا ہے کہ کان کھول کر سنو۔ کئی بار میں نے پیارے مطلب باتیں کی ہیں، کئی بار یہاں سے میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ اس مفتی میں مجال ہے تو فتویٰ لگا لیں، یہ طاقت ہے تو کر کے دکھائیں۔ روزے کی حالت میں ایک صاحب نے غلطی کر دی، ہم بستر کو حضور کی دربار میں آپ سنا، میرے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کیسے توڑا؟ تم کو بتایا جب کیسے ٹوٹ گیا؟ فرمایا شام مسکین کو 2 مہینہ روزہ رکھو، 2 مہینہ روزہ رکھ۔ سرکار میں جوان آدمی اور 2 مہینے یہ رمضان میں 1-2 روزہ رکھا ہے، میری حالت یہ 2 مہینے میں کیسے برداشت کروں گا؟ میں شام مسکین کو کھانا کھلا، سرکار میں غریب و شام مسکین کا کھانا کرتا ہے۔ غلام آزاد کرنے کی وہاں بات ہو، غلام کون آزاد کرتا ہے؟ سب آزاد ہے۔ غلام کی بات کو حضور نے کیوں فرمائی؟ وہ غریب تھا۔ سرکار کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مسکین ہوں، غریب ہوں، میں تو غلام ہوں، صاحب مسکین کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ کفارہ ہے اس کا۔ حضور علیہ السلام فرمایا پہلے تھوڑی دیر گزری، ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے کر حضور کی دربار میں آیا، یا رسول اللہ بات ہو۔ حضور نے قبول کیے، اس شخص کو بلایا کہ جس سے روزہ پڑا تھا ادھر آ جائے، کھڑا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا یہ لو اور تم اس جماعت میں بانٹو، تمہارا کفارہ آ جائے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں یہ ان میں بانٹوں تو میرے بچے بھوکے ہیں، میں تو بہت غریب ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے بہت سا تبسم فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا مسکرایا حضور کے داڑھی نظر آئے۔ حضور کسے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو بچے کو کھلا دو، تمہارا کسارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ۔ آج کس مفتی کو طاقت ہے؟ بھائی مسکین کچھ بھی ہو، بھوک مر رہا، ننگا پھر رہا ہے، اور تیرا کفارہ آسانی ہوگا، کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کمال ہے مصطفیٰ کے اختیار پر۔ فرمایا اگر تو نہیں بانٹ سکتا تو اپنے بچوں کو کھلا دے، دیوار کفارہ ہو جائے گا۔ یہ کمال ہے مصطفیٰ۔ لوگ آج ممبر مصطفیٰ پہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں۔ ارے مصطفیٰ امتوں پر احسان ہے، ساری امتوں کو دیکھو، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں، کسی کے 24 گھنٹہ روزہ ہے، کسی کے 22 گھنٹہ روزہ ہے، کسی کو 2 دن روزہ ہے، کسی امت پر 1 دن روزہ ہے، 1 دن افطار ہے۔ مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا سائرو فإن فی الصور برکت، اے میرے امتیوں آدھی رات کو کھایا پیا کرو، یہ برکت ہے، اس لیے سائرو فإن فی الصور برکت، ساری کیا کرو، ساری برکت ہے۔ میرے دوستو آدھی رات اٹھ کر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پورا دن برکت سے گزر جاتا ہے۔ کسی میں کمال نہیں
ساری واجب نہیں ہے. ایسے مسلسل روزہ رکھے تو پتہ چلے کہ ساری کے بغیر کیسے روزہ ہوتا ہے. مگر یہ مصطفیٰ کا احسان ہے. اصل امت پر احسان فرمایا میرے امتیوں اٹھو آدھی رات کو کھاؤ پیو پیٹ بھر کے کھاؤ. نیت کر لو حضور کی مہربانی ہے. بہرحال اختیار مصطفیٰ کی بڑی باتیں ہیں. مصطفیٰ کا اختیار. میرے دوستو عزیزو عرض کر رہا تھا کہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین امام علی مقام رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ حضور کے بھی مشابہت حضور کے حسن جمیل اور آپ کا نام اللہ کے محبوب نے حسن رکھا اور امام حسین کو حسین رکھا. حضور نے فرمایا کہ دونوں نام چھپے ہوئے جنتی نام ہیں. آپ سے پہلے کسی کا نام نہ تھا. مصطفیٰ نے جنت سے نور اللہ نے ایک حسن رکھا دوسرے کو حسین رکھا. نام بھی جنت ہے. اور فرمایا خدری رضی اللہ سعید بن خدری اور یہ بڑے صحابی اجلا صحابہ میں سے 14 صحابی اور فرماتے حضور نے فرمایا الحسن والحسین شباب حسن حسین نوجوان کے سردار جنت میں. ابھی سے آپ کو کہ محمد اسلام جنت کا سر بھی کرتے ہیں. بارہ میں دوستو حسنین کریمین کا مقام بھی اللہ نے اپنا رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عبادات کی لیول پر بھی مقام دیا ہے, ریاضات کی لیول پر بھی, تلاوت قرآن روزے کی لیول پر بھی, اور پھر تاریخی روایت اگر دیکھیں گے تاریخ کو بڑا مقام یہ مہینہ امام حسن مطلع کی ولادت بھی ہے. اور امام حسن مطلع تاریخ بھی پڑھی ہے. خلافت بھی جائے آپ کے سلم پر چلے جائیں اور آپ کے مناقب بھی چلے جائیں. بارہ بڑی لمبی تقریر ہے اور تاریخ لیول پر بڑا مقام ہے. یہ ہے تھوڑی فضیلت میں امام حسن مطلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو حدیث سنائی, کیونکہ امید ہے اللہ کے رحمت میں ہم امام حسن مطلع کا ذکر کریں اور گناہ کریں, ہمارے گناہ کریں, صالحین کا ذکر کریں, گناہ جھڑتے ہیں. ایسے جھڑتے ہیں جیسے خدا کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں. ایسے عالم اطہار اور صحابہ کرام اور یہ کاملین کے ذکر خیر ایسے گناہ مسلمانوں میں جھڑتے ہیں. دوستو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دفعے پر میں نے ایک حدیث بیان کی تھی. ان کا ایک فکر جبکہ 5 ہے. ان الجنت مشتاق علی 5 نفر, یہ حدیث تھی. زمانے میں کہیں پتہ نہیں کتنے سال پہلے میں نے عرض کی تھی. کل پھر یاد پہلے جمعے کو پھر یاد آئی, مگر بات قرآن کی چلے گی دوسری جگہ پہ, وہ بات وہی رہ گئی. اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ شیخ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 لوگ ہیں جس کے جنت مشتاق رہتی ہے. ان الجنت مشتاق علی 5 نفر, اے اللہ ان 5 شخصوں کو میرے اندر داخل کرنا. تو اسی رمضان کے مطابق یہ حدیث مبارک ہے. اس لیے مجھے یاد آئی یار غرض کر دوں کہ سب سے پہلے تعلیم قرآن. پہلا شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے میں قرآن کو ہم وقت سنتا رہتا ہے, سناتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, پڑھاتا رہتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت اس کی مشتاق ہے, جنت کا یہ مطالبہ ہے کہ مولا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو میرے اندر داخل کرنا. اور قرآن کی تلاوت اور رمضان پچھلے جمعے کو دونوں کی شفاعت سے چکے ہیں. اور اس زمانے میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا حق بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم السلام کی شفاعت کا انکار کرے تو حضور کی شفاعت میں شک کرے, قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے محبوب کی شفاعت میں معلوم رہے نہیں ملے گی. شفاعت مصطفیٰ برک ہے. کئی بار اس موضوع میں بات کی, پھر انشاءاللہ کہیں اٹھا دوں گا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم محبوب کے حکم کے مطابق قرآن اور رمضان دونوں شفاعت فرمائیں گے تو مصطفیٰ کو نہیں فرمائیں. امام شارانی سے پوچھو, اتنے بڑے محدث ہیں, اگر ان کی تصدیق کرنی ہے اشرف تھانی سے پوچھو تو ان کے شاگرد پر انکار کر رہے ہیں. اور امام شارانی حیثیت کو نہیں مانتے, اشرف تھانی کو پڑھو. گھر کی گواہی دے رہا ہوں نا. امام شارانی کیا چیز ہے؟ امام شارانی فرمایا جب قیامت
پھر اس کے بعد علماء، صحابہ، پھر علماء، پھر تابعین، تبع تابعین، اور یہ کرام تک جو حضور کے سالین بنتے ہیں، حافظ قرآن تک حضور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بھی قیامت اپنے اعلیٰ کی شفاعت فرما کے جنت میں جائیں۔ امام شہرانی کو پڑھے، ایک کے بڑے محدث ہیں۔ تو دوستو، ان الجنت مشتاق لها 5 نفر تالي القرآن، پہلا شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور قرآن کی جب تلاوت کرتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر حرف کے عوض آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک حرف پڑھا 10 نیکی۔ مگر حدیث مصطفیٰ اس مہینے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کی برکت میں، کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب کو 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں 10 گنا، 10 گنا سے 70 گنا آپ نے سنا ہے، اور قرآن کی روح سے اور حدیث کی مبارک روح سے 10 گنے کو 70 گنا اور 70 گنے کو 700 گنا تک اللہ تبارک اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن پڑھتا ہے 10 گنا تو ملتی ہے، مگر حضور نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف ومیم حرف۔ حضور نے فرمایا میں یہ بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ معلوم ہوا اگر تالی قرآن اگر الف لام میم نہیں پڑھے گا تو اس کو 30 کے مفت میں مل جائے گی۔ حضور کا نام کتنی برکت والا ہے، سنی تو احترام سے قرآن کو چپ لیتے حضور کے نام۔ اس نام کی عظمت کیا ہے، اور انس سے پوچھو، اور جس پر محمد کا نام ہوگا وہ جنت میں نہیں چلے گا۔ دوستوں اپنے نام صحیح رکھو، نام بگاڑے نہیں، حضور کے نام پہ رکھے، ننانوے حضور کے ہیں۔ مگر آئی بات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور فرماتے ہیں جس پر محمد کا نام ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی، حضور نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اس محمد سے پیار کرتا ہے، اور نام بھی پیارا ہے، محمود کا ہے، اللہ شرماتا ہے اس پہ نام محمد اور اس کو جنت میں ڈالے۔ اس محمد کے عظمت کا یہ مقام ہے۔ دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اس کے 4 حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ہی پڑھ لیتا ہے تو 5 ٹائم پڑھتا ہے، اور حضور کا نام آ جائے تو بہت میں 40 سے نکل ملیں گے، 40 گنا میں چھڑ دے، 40 درجے بلند ہو جائے۔ بتاؤ اگر کوئی حضور کا امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس مہینے کے فضائل میں ہے کہ کلمہ زیادہ پڑھے یا استغفار زیادہ پڑھے، اس مہینے کا وظیفہ ہے، اس مہینے کا وظیفہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو، کلمے کا زیادہ ورد کرو۔ لہذا جو شخص کلمے کا ورد کرتا ہے جب حضور کا نام آتا ہے تو 40 نیکیاں کما لیتا ہے۔ دوستو یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، فضیلت تو بڑی ہے، انشاءاللہ 27 تاریخ کو عرض کریں گے جب شب بیداری ہوگی، آگے چل کر کہیں موقع ملا۔ پھر حافظ اللسان، دوسرا شخص فضائل میں جائیں گے، بات کو یہ رہ جائے۔ حافظ اللسان اپنی زبان کو حفظ کرتا ہے، اپنی زبان کی نگرانی کرتا ہے، اپنی زبان کو گندے کو اچھا استعمال نہیں کرتا، اچھی استعمال کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت مشتاق اشتاق ہوتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای المسلم افضل، حضور سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلم کون بلسانہ یدیہ، سب سے بہترین مسلمان جو ہے جن کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ کسی سے ظلم نہیں کرو، کسی سے زیادتی نہیں کرو، زبان سے کسی کی گندگی استعمال نہ کرو، کسی سے گندگی استعمال نہ کرے۔ تو حضور نے فرمایا اس شخص کی جنت میں داخل ہو جائے گی، لہٰذا یہ شخص بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ جنت کا اشتیاق اور طلب ہے کہ جو زبان اچھی رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہے۔ تیسرا ملبس العریان، جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، جس کو رب نے طاقت دی ہے غریبوں کو کپڑے پہناتا ہے، وہ بھی
تیسرا شخص یہ ہے. اور چوتھا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کیونکہ مہینہ صبر کا ہے, ہمدردی کا ہے. لہذا اس میں اس حدیث مبارکہ پھر آ رہی ہے. اس میں 5 الفاظ. دوسرا 5واں شخص وہ ہے جو من صلی علی حبیب الرحمن, جو مصطفیٰ کریم پر اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتا ہے, اس کے لیے بھی جنت اختیار کرتی ہے. مولا اس کو عطا کرے. ضرور کہ درود و سلام کرنا حدیث مصطفیٰ ہے. انس رضی اللہ عنہ فرمایا, درود الناصر کی دوسری جلد میں حدیث موجود ہے اور انس سے روایت ہے, اور آپ نے اردو سنی ہوگی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بار اس مہینے میں ممبر مصطفیٰ پر تشریف لا رہے تھے. ایک سیڑھی پہ قدم رکھا, حضور نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا, حضور نے فرمایا آمین. تو صحابہ کا مجمع تھا, نہیں بات سنی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آج ہم نہیں بات سنی ہے کہ قدم رکھا اور آمین فرمایا. آمین کو حضور کی ہے. حضور فرماتے آمین کے مطلب مولا قبول فرما, مولا قبول فرما. آمین کہتے ہیں. حضور فرماتے میرے امت میں 40 آدمی اکٹھے ہو گئے اور ایک آدمی دعا کرتا ہے, اس میں امت میں ایسا آدمی 40 آدمی میں ہوگا تو اس کی آمین کی برکت سبھی بھی دعا قبول ہو جائے. یہ مجمع دیکھیں, عیدوں کا مجمع دیکھیں, رمضان کا مجمع دیکھیں, شب داری کا مجمع دیکھیں. یہ اللہ نے اس امت کو مقام دیا ہے. پہلے امتیں گزری ہیں اور ان امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی, یہ فیصلہ حاصل نہیں تھی. ہماری امت محمدی وضو نہیں ہے, پانی نہیں ہے, زمین سے تیمم کر کے نماز پڑھو. اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں جنگل ہو گیا, بات لو کئی مسافر پتہ نہیں کعبہ کہاں ہے. آپ اپنے گھر میں غالب کے ساتھ جہاں بھی قبلہ ہو, آپ کا دل جہاں مقرر ہو جاؤ, آپ شروع کر دو, آپ کی کعبے کی نماز قبول کی جائے. بھلی دوسری طرف کعبہ پر آپ کا گمان کہتا ہے کعبہ ادھر ہے. اللہ آپ کے گمان کو دیکھتا ہے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم. حضور کے حدیث ہے, اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کتنے خوبصورت ہو, اعمال کو نہیں دیکھتا کتنے عبادت گزار ہو, ولکن ینظر الی نیتکم. اللہ تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تمہاری نیت ادھر کعبہ ہے ادھر نہیں ہے, آپ ادھر کر جاؤ, اللہ تمہارے ادھر منہ کی نماز قبول کر لے. یہ حضور امت کی فضیلت ہے. تو دوستو حضرت معاذ نے سوال کیا, یا رسول اللہ نہیں بات سنی ہے. فرمایا جی ہاں. اور میں جب میں نے پہلے قدم رکھا سیڑھی پہ, جبریل تشریف لائے, سلام کیا, اور فرمایا حضور آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا ہے, مگر یہ حکم سن لو کہ وہ شخص جو رمضان پاتا ہے, صحت مند ہے, اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو. جبریل نے کہا وہ برباد ہو گئے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا آمین. مسلمانوں حضور سے پیار رکھتے ہو, حضور کی زبان کا کمال سمجھتے ہو. حضور کی زبان میری آپ کی نہیں, اللہ کی زبان ہے. اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو بولتا ہے بھائی الہی ہوتی ہے. ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کے نبی کی زبان اللہ کی زبان ہے. مجھے بتاؤ جب مصطفیٰ فرمائے تو جبریل دعا کریں اور مصطفیٰ فرمائے آمین. یہ بات تو آپ جگہ بھی کہہ سکتا تھا جبریل, اس کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, مگر نہیں فرمایا. جو دعا دربار مصطفیٰ میں قبول ہوتی ہونا چاہتے ہو, لہٰذا دربار مصطفیٰ میں آپ کا دعا کرتا ہے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں آمین. پھر فرمایا حضور گوشت حرام ہو جائے, جس کے والدین زندہ ہو اور ان کی خدمت نہ کرے. حضور فرمایا آمین. جو سخت الرحمن فی سخت الوالدین, والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. اور مصطفیٰ کہا دیتا ہے حضور مولا میں جنت کی چوکھٹ سنوں گا, اور پھر کہا
قسم پورا ہو جائے گا. تم نے کعبے کی بات کہی تھی جو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا اور میں تیرے والی حدیث میں بتا دیتا ہوں, کتاب میں دکھا دیتا ہوں. بہرحال میرے دوستو, ماں باپ کا اتنا مقام ہے کہ آپ وہاں کی قسم اٹھاؤ کہ میں کعبے کی چوکھٹ کو چوم لوں گا, مگر تجھے طاقت نہیں ہے, نہیں جا سکتا کعبے کو. اگر تو جا نہیں سکتا, ماں کی قبر کو جا تو چوم لو, پائنتی کو چوم لو, قبر کو نہیں, پائنتی کی قبر کی پائنتی کو چوم لو, تمہارا وہ قسم پورا ہو جائے. دوستو حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے. جبریل نے کہا تو فرمایا وہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور ان کی خدمت نہ کرے, ان کی تعلیم نہ کرے, ان کا ادب احترام نہ کرے, ان کی خدمت نہ کرے, لہذا حضور نے فرمایا, جبریل نے فرمایا وہ ہلاک و برباد ہو جائے. مصطفیٰ نے فرمایا آمین. تیسرا اسی چیز میں کہتا ہوں آمین کا حضور وہ شخص غور کرے, وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے, جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے درود نہ پڑھے, رب فرماتے وہ بھی ہلاک ہو جائے. حضور فرمایا آمین. معلوم ہوا جہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام آ جائے تو آپ دل میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا جملہ ہے, مگر اس کے اندر صلاۃ بھی اور سلام بھی, اور مومن کو حکم بھی صلاۃ و سلام کا ہے, درود کا نہیں, صرف سلام کا نہیں. سلام درود صرف نماز کے اندر ہے, سلام عطیات کے اندر ہے, دونوں اس کے اندر ہے. اس لیے نماز قابل قبول ہوتی ہے. اگر ایک نہ ہوتا تو نماز قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے مومن کے لیے سہولت ہو گئی, اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتا ہے تو صلاۃ بھی ہو جاتی ہے, درود و سلام بھی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائیں تو آپ کا درود و سلام کا پورا پورا ثواب ملے گا. آپ کو ابراہیم درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو درود تاج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو تبینہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لکی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت پر کوئی بھی پڑھے, جب پڑھے سب درود سلام پڑھے, سب کا اپنا اپنا مقام پڑھو, منع نہیں ہے. مگر ایمرجنسی میں اگر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو درود و سلام کا ثواب ملتا ہے. امام سیوطی نے, یوسف نبہانی نے, دلائل خیرات والے بزرگ نے اپنے کتاب درود و سلام کی لکھی ہے. اپنی اپنی فضیلت ہے, اور درود کا بڑا مقام ہے, درود کی بڑی فضیلت ہے. علماء فرماتے ہیں ارے تم چھوڑو اللہ اللہ کو, تو مصطفیٰ کو درود و سلام کریے بھی اللہ کیوں کہ اللہ کو سا ذکر کر رہا ہے, وہ اللہ اللہ نہیں کر رہا. وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, تم بھی درود و سلام پڑھتے رہو, اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے, ان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ اللہ کرتے رہو, کرو بھلی. مگر درود و سلام کا مقام اپنا ہے کہ وہ اللہ کا حبیب وہ حبیب ہے, اور حبیب پر درود پڑھتا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو پانچواں شخص یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے. ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے, وبینات من الہدی والفرقان, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا یہ قرآن کریم ہے. لہذا تین کلام اور ہیں, زبور اور دوسری کتابیں, مگر ان سب کا ذکر, سب کا حکم, سب کا سردار پڑھو. آپ زبور پڑھو, انجیل پڑھو, تورات پڑھو, اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں. مگر جو فضیلت اس قرآن کی ہے تو کی فضیلت وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ قرآن ہے. قرآن ہے, انکار نہیں ہے, انکار کرنے والا کافر ہے. مگر کیا کہ وہ اللہ کے نازل سے کیے ہوئے کتابیں ہیں, مگر جو مقام مصطفیٰ کے اس کلام کا ہے اس کے آگ میں وہ سامنے وہ قرآن منسوخ ہے. لہذا اگر آپ نماز میں بھی پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ پورے قرآن کی ایک آیت پڑھو تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. وہ قرآن, اس لیے حضور نے فرمایا کہ عمر فاروق سے تورات کا نسخہ لے کر آئے. عمر سے حضور کے سامنے تورات کا نسخہ پڑھنے لگے, سنانے لگے. حضور نے حضور کی طرف اٹھائی
دیکھا حضور کے چہرے پہ ناراضگی کا اثر ہے. آپ نے فرمایا میں اللہ اور رسول کی طرف سے پناہ مانگتا ہوں. پھر حضور کو توجہ ہوئی فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس آ جائے تو تم مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے کرو گے, اس کے پیچھے چلو گے؟ حضور نے فرمایا حرام کو برباد ہو جاؤ. حالانکہ وہ نبی ہے, حضور موجود ہے, ان کی شریعت منسوخ ہے, کمال مصطفیٰ کا ہے. پھر آگے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. عمر سن لو, اگر آج مصطفیٰ آج موسیٰ زندہ ہو جائے میرے پاس آ جائے تو میرے کلمے کے بے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے, اس کو میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا. جو کہ میں سب کا نبی ہوں, امام الانبیاء ہوں, نبیوں کا نبی ہوں, لہذا سارے نبی کی شریعت میرے سامنے منسوخ ہیں. کوئی بھی آئے گا تو میرا کلمہ پڑھے گا, پھر میری باتیں کرے گا, اپنی باتیں ڈوب جائے گا. میرے دوستوں معلوم ہوا اس مقدس کلام کا مقام یہ ہے, اس کے سامنے ساری قرآن کلام تو وہ منسوخ ہو چکی ہے, مگر جو کلام مصطفیٰ ہے, جو اللہ کا کلام ہے, مصطفیٰ کا کلام اترا ہے, آج اسی ایمان ہے, اس کی وہ فضیلت ہے اور اس کا کمال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو اس قرآن کو مقدس کی تلاوت کی ہم وقت کو بھی کرتا فرمائے. صرف رمضان میں نہ, رمضان کے علاوہ بھی کرتے رہے, بڑا ثواب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعتراف کے لوگ یاد رکھیں 30 تاریخ کو بیٹھنا 15 سال سے کوئی لڑکا کم نہیں بیٹھے. 15 سال کا لڑکا ہے, بے شک آ جائے, 15 سال سے کم عمر ہے, اس کو بھی بٹھائیں گے. اور جو پان خور ہے اس کو بھی بٹھائیں گے. جو کہ پان کھاتے ہیں مسجد کا بند کرتے پیچھے گلیاں خراب ہو جاتی ہیں, ہم پکڑ نہیں سکتے کسی کو, نہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کھاتا ہے. جو لہٰذا اس کا شکل اور وہ چہرہ دیکھ کر آپ اس کو رکھے جو ہوگا. اور جو پان کھاتا اس کو بٹھائے نہیں, پورا ہی کرو. اگر پان نہیں کھاتا اور اگر